اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیای فاتقون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 41۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم، اور ایمان لاؤ بما انزلت جو میں نے نازل کیا، مصدقا لما معكم تصدیق کرنے والا واسطے اس کے جو تمہارے پاس موجود ہے، ولا تکونوا اول کافر به، اور نہ تم ہو جاؤ سب سے پہل اس کا انکار کرنے والے، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور نہ تم بیچو تھوڑے مول کے عوض میری آیتوں کو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور خالص مجھے سے ڈرو۔ یہ ہم نے دیکھا روان ترجمہ، اور اس میں جو رہنمائی دی جا رہی ہے بلکہ ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، بلکہ ان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو ایمان لاؤ جو میں لے کے آیا ہوں، بما انزلت مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما معکم جو تمہارے پاس تورات موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تم قرآن مجید پر ایمان لے آؤ، اور کیونکہ تم بھی مسلمان امت ہو، پہلی مسلمان امت تم تھے، بنی اسرائیل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کلام اللہ کا پڑھ کر سنا رہے ہیں، اور اللہ نے یہ بات کہی، اور کہ اے نبی آپ ان سے یہ بات کہیں کہ جو نازل کی گئی ہے، جو میں نے نازل کی ہیں، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کی۔ اور یہ اللہ کہہ رہا ہے بسبب اس کے کہ جو میں نے نازل کیا ہے تصدیق کرنے والا واسطے اس کے جو تمہارے پاس موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید نازل کر کے، یہ کلام اللہ کا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھ کے سنا رہے ہیں، اور ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا تصدیق کرنے والا ہے واسطے اس کے جو تمہارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ یعنی یہ قرآن مجید تورات کی تصدیق کر رہا ہے، اور ولا تکونوا اول کافر بھی، اور نہ تم ہو جاؤ پہل اس کا انکار کرنے والے، یعنی یہ اس قرآن مجید کا انکار کرنے والے اس اعتبار سے پہل ہے کہ تم پہلی مسلمان امت تھے، اور تورات بھی پہلی شریعت کی کتاب تھی، اور اس اعتبار سے یہ بات کہی جا رہی ہے چونکہ تم پہلے ہی دین اسلام کو جانتے تھے، نبیوں کے سے متعارف تھے، اللہ، رسول، توحید، آخرت، قیامت، یہ ساری باتیں سب پتہ تھی، اس لیے تم پہلے اس پر ایمان لے آؤ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ تم بیچو میری آیات کو تھوڑے مول کے عوض۔ اور ان میں یہ جو خرابی موجود تھی یہ تھی اصل بات کہ وہ تورات کی بھی تحریف کرتے رہے، تورات کو بدلتے رہے، اور اس کے ضمن میں تعویذیں لکھ کر یا اس کو بدل کر انہوں نے جو پیسے مال کمانے شروع کیے، یہ بھی ان میں ایک بیماری تھی جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور الفاظ کو بھی بدلتے رہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، حِطّہ کو ہنتا انہوں نے کر دیا، اور اسی طرح لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، اس کو بھی بدل دیا انہوں نے۔ پھر یہ
فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، یہ ان کی عادتیں تھی تعریف کرنے کی، بدلنے کی، تو ان کو یہاں روکا جا رہا ہے کہ تم نے آیات کو بیچا بھی ہے اور اس کی تحریف بھی کی ہے، اور لہذا تم یہ کام نہ کرو، تم قرآن مجید پر ایمان لاؤ، تم پہلی مسلمان امت تھے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ یہاں تھوڑے مول کے عوض بات کی ہے کہ تھوڑے مول کے عوض، یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں تو ایک تعویذ لکھنے کا بے شمار پیسے لیتا ہوں، یہ تھوڑے کیسے ہوئے، میری ضرورت سے تو کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو بات کہی کہ ایک آیت کے مقابلے میں پوری کائنات جو ہے وہ اگر لا کے رکھ دو تو پھر بھی ہلکی ہے۔ تو یہ دیکھیے بڑی خوبصورت بات قرآن مجید یہاں کہہ رہا ہے کہ ان آیات کو نہیں بیچنا، اور بیچنے کے اعتبار سے سب سے بڑی خرابی یہی ہے کہ آدمی خطیب ہو یا امام مسجد ہو یا دیندار ہو تو اس کی آٹومیٹک جو عزت ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ عزت کی بدولت انسانوں سے نفع لے رہا ہوتا ہے، وہ ایک قسم کی تجارت ہی ہوتی ہے، تو اس کو بیچنے کے معنی میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، بس خالص مجھے سے ڈرو۔ اب یہاں پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا فرحبون وہ اجتماعیت کے طرف ایڈریس تھا کہ ساری انسانیت جو ہے یعنی اس کو دین کو، شریعت کو نافذ کرے، اور یہاں فتقون سے مطلب ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، تم ڈرو اس عمل سے کہ تم کسی چیز کو بیچو اور تورات میں یہ حکم نہ ہو تو یہ اور خطرناک بات ہو جائے گی۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور خالص تم مجھ سے ڈرتے رہو۔ تو یہ آج کی یہ جو آیت تھی اس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک اعتبار سے ایک نبیوں کا سلسلہ چلا تھا، اور اس نبیوں کے سلسلے میں ایک چین ہے، اور اس چین کو مانو، چین کو تسلیم کرو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کرو، ان کی تعلیمات کو مانو، تو پھر بات آگے نکلتی تھی، جو کہ انہوں نے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔